السلام علیکم دوستو، ہنجراو آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجراو آفیشیل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں دعوت حق۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان بات چیت اور ملاقات کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ خدا تعالیٰ کے امتثال حکم کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو پیغام الہی سنانا چاہیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے لگے تو والدہ نے غایت شفقت کی بنا پر روکنا چاہا کہ تم ایسے شخص کے پاس جانا چاہتے ہو جو صاحب تخت و تاج بھی ہے اور ظالم و مغرور بھی، وہاں نہ جاؤ، وہاں جانا ہے بے سود۔ مگر دونوں نے والدہ کو سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ غرض دونوں بھائی اور خدا کے سچے پیغمبر اور نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف و خطر اندر داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی اور انہوں نے فرمایا، فرعون، ہم کو خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تجھ سے دو اہم باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ خدا پر یقین لاؤ اور کسی کو اس کا ساجی اور سہم نہ بنا، دوسرا یہ کہ ظلم سے باز آ جاؤ اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے دو۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یقین رکھ کہ یہ بناوٹ اور تصنیع نہیں ہے، اور نہ ہم کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ذمہ غلط بات لگائے۔ ہماری صداقت کے لیے جس طرح ہماری یہ تعلیم خود شاہد ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہم کو اپنی دو زبردست نشانیاں معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، لہذا تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ صداقت و حق کے اس پیغام کو قبول کر اور بنی اسرائیل کو رستگاری دے کر میرے ساتھ کر دے، تاکہ میں انہیں پیغمبروں کی اس سرزمین میں لے جاؤں جہاں حجزات واحد کے یہ کسی اور کی پرستش نہ کرے کہ یہی راہ حق ہے اور ان کے باپ دادوں کی ابدی شعار بھی۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا الچی ہوں، میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں ہے کہ اللہ پر حق اور اس کے سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانی لایا ہوں، بس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ موسیٰ آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری، اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون، یہ صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک شخص قتل ہو گیا اور میں اس خوف سے چلا گیا تھا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بے کسانہ مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کرائی، اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ فرعون، کیا یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہوگا کہ مجھ ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ یہ ٹھہرے کہ بنی اسرائیل کی تمام قوم کو تو غلام بنا رکھے؟ پھر ہی وہ فرعون کے پاس آئے، پس انہوں نے کہا، ہم بلا شبہ جہانوں کے پروردگار کے پیغمبر اور الچی ہیں۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تم ہمارے یہاں ایک مدت تک نہیں رہا؟ تو نے جو کچھ اس زمانے میں کام کیا وہ تجھے خود بھی معلوم ہے اور تو نا شکر گزار ہے۔ موسیٰ نے کہا، میں نے وہ کام مصری کا قتل ضرور کیا اور میں اس میں
چوک جانے والوں میں سے بھی ہوں۔ پھر یہاں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلہ کی سمجھ دی اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے بنا لیا۔ یہ اس کی حکمت کی کرشمہ سازیاں ہیں اور میری پرورش کا یہ احسان جس کو تو مجھ سے جتا رہا ہے۔ کیا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے؟ سورۃ شعراء کی اس آیت وَتِلْکَ نِعْمَتٌ کا ترجمہ عام مفسرین کی تفسیر کے مطابق کیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس عبدالوہاب نجار اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں اور تیرا یہ انعام ہوگا اور تو مجھ پر احسان کرے گا تو بنی اسرائیل کو عزت بخشے، یعنی ان کو میرے ساتھ بھیج دے، وہ اپنے خدا کی عبادت میں آزاد ہو جائیں۔ اور اس معنی کے جواز میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تلقین کر دی تھی کہ فرعون کے سمجھانے میں نرمی اور لطف و مہربانی کو پیش نظر رکھنا، غصہ یا سخت کلامی کا اظہار نہ کرنا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بعید ہے کہ وہ اس ہدایت الہی کے خلاف تان تشنی یا معارض مجازات سے کام لیں، جو رفع کو تلطف کے قطعاً خلاف ہے، اور جو معنی عام مفسرین نے لیے ہیں ان میں سے تان و معارض کا پہلو نکلتا ہے۔ مگر نجار نے اس موقع پر جو کچھ کہا ہے وہ خود تکلف بارد اور رقیق تعویل کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ عام مفسرین کے معنی کے مطابق یہاں نہ تان و تشنی ہے اور نہ معارض مجازات، بلکہ روشن دلیل اور واضح حجت کے ذریعہ فرعون کو اس کے کج روی اور متمردانہ سرکشی پر توجہ دلانا ہے، جو ایک پیغمبر اور خدا کے سچے رسول کا فرض منصبی ہے۔ فرعون نے اپنی مغرورانہ سرشت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر خدا ہونے کے استخفاف کیا اور مذاق کو تحقیر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے بحث شروع کر دی، اپنے گھرانے کے احسان جتائے اور مصری کے قتل والا معاملہ یاد دلا کر خوف زدہ کرنے کی سعی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان سب مراحل کے متعلق خدائے برحق سے ہر قسم کا اطمینان کر چکے تھے، اس لیے ان پر مطلق نہ خوف کا اثر ہوا اور نہ ان کو غصہ آیا، بلکہ انہوں نے فرعون کے گھرانے کی تربیت کا اعتراف بھی کیا اور مصری کے قتل کی غلطی کو بھی تسلیم کیا، مگر ساتھ ہی ایک ایسا مسکت برہان اور خاموش کن دلیل بھی پیش کر دی کہ فرعون واقعی لاجواب ہو گیا اور اس نے ناراضی اور غصہ کا اظہار کی بجائے گفتگو کا پہلو فوراً بدل دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کے متعلق بات چیت شروع کر دی، اور وہ دلیل و حجت یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو نے جو کچھ کہا میری شخصیت اور ذات سے متعلق ہے، لیکن کیا یہ باتیں اس کے لیے جواز کا سبب بن سکتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو تو غلام بنائے رہے؟ یہ تو صحیح ظلم ہے۔ لہذا مفسرین کی تفسیر اور ترجمہ ہی صحیح ہے، اور نجار کے ترجمہ کو تسلیم کر لینے کے بعد کلام کی تمام لطافت اور خوبی فنا ہو جاتی ہے، اور سیاس و سباق کے ساتھ بھی بے تکلف اس کا جوڑ نہیں لگتا۔ ربوبیت الہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مذاکرہ۔ فرعون نے دوران میں گفتگو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو یہ طعن کیا تھا کہ تو نے ہمارے یہاں تربیت پائی اور میں تیرا مربی ہوں، تو اس کے معنی صرف اس قدر نہیں تھے کہ بلکہ اس کے تو میں وہ عقیدہ کام کر رہا تھا جس کی شکست و رخت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، یعنی سلطنت مصر کے بادشاہ صرف بادشاہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ سورج کا اوتار مانا جاتا تھا، اس لیے فرعون کے لقب سے ملقب تھا۔ مصریوں کے عقیدہ میں تربیت کائنات کا معاملہ دیوتا کے سپرد تھا، اور دنیا میں اس کا صحیح مظہر شاہ مصر فرعون تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدائے واحد کی پرستش اور دیوتاؤں کی پوجا کے خلاف آواز بلند کی اور فرمایا انی رسول من رب العالمین، تو اول اس نے اپنی اور اپنے باپ دادا کی ربوبیت کو اس طرح ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر اس کا بوجھ پڑے، اور جب اس طرح اصل مسئلہ کو حل
ہوتے نہ دیکھا تو آج مسئلہ کو زیادہ آریاں کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ پر آمادہ ہو گیا اور کہنے لگا، موسیٰ یہ تو نئی بات کیا سناتا ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے جس کو تو رب العالمین کہتا ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کی حقیقت بیان کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تجھ میں یقین اور ایمان صحیح کی گنجائش ہے تو تجھ کو سمجھنا چاہیے کہ میں جس ہستی کو رب العالمین کہتا ہوں وہ ذات اقدس ہے، جس کا قبضہ قدرت میں آسمان زمین اور دونوں کے درمیان میں کی کل مخلوقات کی ربوبیت ہے۔ فرعون، کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان میں تمام مخلوقات کو تو نے پیدا کیا ہے، یا ان کی ربوبیت کا کارخانہ تیرے ید قدرت میں ہے؟ اگر نہیں اور بلا شبہ نہیں تو پھر رب العالمین کی ربوبیت عام سے انکار کیوں؟ فرعون نے یہ سنا تو درباریوں کی جانب مخاطب ہو کر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، الا تستمعون، کیا تم سنتے ہو؟ یہ کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے۔ مصری مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، جن میں سے بعض تو خاص قبیلوں اور علاقوں کے تھے، جیسے نفات، قطع، فتح اور مات۔ بعض عالمگیر قوتوں کے الگ مظاہر تھے، جیسے اوزیریس عالم آخرت کا خدا، مئی اور تی آسمان کا خدا، کینمو جسم بنانے والا، اور ایزیزنس روح بخشنے والی دیوی، توتا عمر کی مقدار مقرر کرنے والا، اور اس دردو غم دور کرنے والا، جاسور گائے رزق بخشنے والی دیوی، اور ان سب سے بلند تر آمن را تھا، یعنی سورج دیوتا۔ نیز مصریوں میں سے الوہیت امیز شاہی کا تصور بھی پوری طرح نشو و نما پا چکا تھا، اور تاجداران مصر نے نیم خدا کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ان کا لقب فارا اس لیے ہوا کہ وہ را یعنی سورج دیوتا کے اوتار سمجھے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے اس تعجب اور حیرانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، رب العالمین وہ ہستی ہے جس کی ربوبیت کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کے وجود بھی خالی نہیں ہے، یعنی جس وقت تو عالم وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اور اس طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے آباء و اجداد کو عالم وجود میں لایا اور ان کی اپنی ربوبیت سے نوازا۔ فرعون نے جب اس مسکت اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ اور زیادہ دل نشین پیرا یہ بیان میں خدا کی ربوبیت کو واضح کیا جائے۔ اس لیے فرمایا، یہ جو مشرق و مغرب اور اس کے درمیان میں ساری کائنات نظر آتی ہے، اس کی ربوبیت جس کی قدرت میں ہے اس کو میں رب العالمین کہتا ہوں، اور تم اگر ذرا بھی عقل اور سمجھ سے کام لو تو بآسانی اس حقیقت کو پا سکتے ہو۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے حکم کے مطابق برابر شیریں کلامی، نرم گفتاری اور رفق و لطف کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کو راہ حق دکھاتے اور رسالت کا فرض ادا فرماتے رہے، اور فرعون کی تحقیر و توہین اور مجنون جیسے سخت الفاظ کو خاموش کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس کی رشد و ہدایت کے لیے بہترین دلائل اور مسکنت جواب دیتے رہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔